بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل کہانی پوائنٹ۔ آج ہم بات کرتے ہیں پچھلی حکومتوں کے بارے میں اور اس پی ٹی آئی حکومت کے بارے میں۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔ یہ 2013 کے دسمبر کی بات ہے۔ ڈالر 108 روپے کا ہو گیا۔ اسحاق ڈار وزیر خزانہ تھے اور شیخ رشید قائد انقلاب۔ ڈالر حکومت کے کنٹرول سے نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ عمران خان اور اسد عمر نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ میڈیا نے بھی کہرام برپا کر دیا۔ یہ اسی دور کی بات ہے جب آج کے وزیر اعظم نے فرمایا تھا ڈالر 1 روپیہ اوپر جاتا ہے تو 100 ارب روپے قرضہ بڑھ جاتا ہے۔ اسد عمر بھی فرمایا کرتے تھے شریف ملک کو کھا گئے، تباہ کر دیا اور برباد کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ میڈیا نے اسحاق ڈار پر دباؤ ڈالنا شروع کیا تو ڈار صاحب نے بیان دیا ہم عین قریب ڈالر 100 روپے پر لے آئیں گے۔ یہ بیان سن کر شیخ رشید نے اعلان کیا تھا اسحاق ڈار اگر ڈالر کو 100 روپے پر لے آئیں تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ ہمیں اس زمانے میں شیخ رشید کی بات درست محسوس ہوتی تھی، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں روپیہ ایک بار گر کر دوبارہ واپس نہیں آیا، لہذا میڈیا کا خیال تھا کہ اسحاق ڈار روپے کو دوبارہ مستحکم نہیں کر سکیں گے، لیکن اسحاق ڈار نے جادو چلایا اور ڈالر نیچے آتے آتے 100 روپے تک پہنچ گیا، اور یہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ میڈیا نے شیخ رشید سے اگلے سیاسی لائحہ عمل کے بارے میں پوچھا تو یہ صاحب معمول اپنا دعویٰ بھول چکے تھے، لہذا انہوں نے نیا اعلان فرما دیا۔ ان کا کہنا تھا اسحاق ڈار زیادہ دیر تک ڈالر کو برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔ اسحاق ڈار نے یہ بھی کر دکھایا۔ آج حکومت ڈالر کو 175 روپے پر پہنچا کر بھی فرما رہی ہے اسحاق ڈار نے ڈالر کو مصنوعی طریقے سے برقرار رکھا تھا۔ دنیا کا کوئی نالائق شخص ان سے پوچھے جناب وہ طریقہ مصنوعی ہی صحیح لیکن قوم کو اس کا فائدہ ہوا یا نقصان؟ اور آپ آج معاشرے کو اصلی اور جوائن طریقے سے چلا رہے ہیں تو قوم کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان؟ میرا خیال ہے ان کا جواب ہوگا اسحاق ڈار کو 105 روپے پر رکھ کر بھی قوم کے مجرم تھے اور یہ ڈالر کو 175 پر رکھ کر بھی ہیرو ہیں۔ ملک میں پچھلے 3.5 سال میں جو کچھ ہوا ہم اگر اس سے ایک فقرے میں بیان کریں تو وہ یہ ہوگا کرپٹ لوگ نالائق اور نااہلوں سے 1000 درجے بہتر ہوتے ہیں۔ ماضی کے دونوں حکومتوں کرپٹ ہوں گی لیکن یہ سچ ہے پاکستان پیپل پارٹی عالمی مارکیٹ سے 147 ڈالر فی بیرل پٹرول خرید کر عوام کو 86 روپے لیٹر دیتی تھی، جبکہ آج کی ایماندار حکومت کے دور میں عالمی مارکیٹ میں پٹرول 83 ڈالر فی بیرل ہے لیکن یہ ملک میں 138 روپے فی لیٹر دے رہے ہیں۔ آصف علی زرداری کے کرپٹ دور میں ڈالر 98 روپے میں ملتا تھا، آٹا 40 روپے کلو تھا، بجلی کے نرخ 9 روپے یونٹ تھے، چینی 60 روپے کلو تھی اور کھانے کا تیل 200 روپے لیٹر تھا۔ لیکن آج کے ایماندار دور میں کوکنگ آئل 360 روپے لیٹر، چینی 115 روپے کلو، بجلی اوسطاً 17 روپے 83 پیسے فی یونٹ، آٹا 80 روپے اور ڈالر 175 روپے میں مل رہا ہے، اور صادق اور امین حکومت اس کے باوجود اعلان کر رہی ہے حالات اگلے جون تک بہتر نہیں ہو سکیں گے۔ آج عمران خان کے دائیں بائیں جتنے امیر اور رئیس لوگ کھڑے ہیں یہ تمام لوگ آصف علی زرداری کے دور میں رائل اسٹیٹ کے بزنس سے امیر ہوئے تھے، لہذا پیپل پارٹی کی حکومت اگر انڈسٹری کو ریلیف نہ دیتی تو آج عمران خان کا ایک بھی ڈونر موجود نہ ہوتا۔ ہم اگر میاں نواز شریف کے دور کو بھی ملک کا کرپٹ ترین زمانہ سمجھ لیں تو بھی قوم کو نواز شریف کے 3 نیکیاں ہمیشہ یاد رکھنی ہوگی۔ ملک میں 2013 میں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، لیکن 2018 میں ملک کا بلب جل رہا تھا۔ وہ لوگ خواہ الٹے لٹک کر بجلی پیدا کر رہے لیکن ان لوگوں نے بہرحال بجلی بنائی اور جلائی۔ دوسرا، ملک میں روزانہ ہم دھماکے ہوتے تھے، کراچی رہنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ نواز شریف نے ملک سے دہشت گردی مکمل طور پر ختم کر دی، کراچی میں بھی امن بحال ہو گیا۔ اور تیسرا، نواز شریف نے سی پیک شروع کرایا، یہ چین کو گوادر تک لے آیا جس سے ملک میں معاشی سرگرمیاں شروع ہو گئیں۔ آپ موٹرویز، میٹروز اور زراعت کو سائیڈ پر رکھ دیں تو بھی نواز شریف کا کنٹریبیوشن کم نہیں تھا۔ یہ شخص بہرحال تاریخ میں زندہ رہے گا اور مائیں
مانے یا نہ مانے۔ سی پیک شروع کرنے والے برے تھے اور سی پیک روکنے والے نیک ہیں۔ $8 MMBTU میں LNG لانے والے نالائق تھے اور $15 MMBTU میں سودا کرنے والے ارسطو ہیں۔ ایکسٹینشن نہ دینے والے بزدل تھے اور چیئرمین نیب کے ایکسٹینشن کے لیے بھی آرڈیننس جاری کرنے والے بہادر ہیں۔ عدالتوں محکموں کے باوجود کام کرنے والے نالائق ہیں اور عدالت کے سرٹیفائیڈ صادق اور امین پورا ملک ڈبو کر بھی لائق ہیں۔ وہ لوگ 55 روپے کلو چینی، 35 روپے کلو آٹا، 170 روپے لیٹر کوکنگ آئل، 87 روپے 70 پیسے لیٹر پٹرول، 11 روپے 72 پیسے فی یونٹ بجلی، 5.8% گروتھ، 3 میٹروز اور 12 موٹر ویز کے باوجود کرپٹ ملک کے دشمن اور نالائق تھے، اور یہ لوگ پورے ملک کو بادامنی، کرپشن، نالائق اور فساد میں دفن کرنے کے بعد بھی ایماندار ہو رہے ہیں۔ آپ بجلی کے نرخ دیکھ لیں، پٹرول اور ڈالر کی اڑان دیکھ لیں، آپ کھانے پینے کی اشیاء دیکھ لیں، بے روزگاری اور لاقانونیت دیکھ لیں، اور اداروں کے درمیان ٹکراؤ دیکھ لیں، خارجہ امور دیکھ لیں اور داخلی حالات دیکھ لیں۔ کیا آپ کو یہ ملک چلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ پورے ملک میں خوف اور ہراس کا عالم ہے۔ لوگ لوگوں سے خوف زدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارا ملک ہے، اس ملک کے ادارے بھی ہمارے ہیں، لیکن آپ یقین کریں، میں 52 سال کی زندگی میں 20 سال کی زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے اداروں سے خوف زدہ ہوں اور اپنے ملک میں خود کو غیر محفوظ سمجھ رہا ہوں۔ ڈپریشن میں سوتا ہوں اور ٹینشن کے ساتھ سوتا ہوں، گلی اور سڑک پر نکلتے ہوئے گھبراتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر نعمت سے نوازے رکھا ہے، لیکن خوشی سے محروم ہوتا جا رہا ہوں، اور یہ ایشو صرف میرا نہیں، میں جس سے بھی ملتا ہوں اس کے چہرے پر اور دکھ محسوس ہوتا ہے، میں نظریں نیچے کر کے بیٹھ جاتا ہوں۔ حکومت یہ بھی فرما سکتی ہے ہم جیسے بے وقوف نفسیاتی طور پر بیمار ہیں، لیکن وہ لوگ جو اپنے معصوم بچوں کو زہر دے کر خودکشی کر رہے ہیں، یا وہ جو دو کی جگہ آدھی روٹی پر آ گئے ہیں، یا وہ جو 20,000 روپے کی کمائی کے بعد 15,000 روپے بجلی کا بل دے رہے ہیں، یا وہ جو بچوں کی فیس کے لیے بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں، یا وہ جو ٹینشن اور ڈپریشن کے ادویات کے عادی ہو گئے ہیں، یہ وہ جو گاڑی پلاٹ، دکان یا مکان بیچ کر گزارا کر رہے ہیں، یا وہ جو ضروریات زندگی کے لیے ڈاکے مارنے پر مجبور ہو گئے ہیں، یا وہ جو پیٹ کا دوزخ بننے کے لیے عزت کی نگدی سے محروم ہو رہے ہیں۔ کیا یہ سب بھی نفسیاتی مریض ہیں؟ ملک میں خطہ غربت سے نیچے گرنے والے لوگوں کی تعداد میں 2 کروڑ اضافہ ہو چکا ہے۔ کیا یہ لوگ بھی نفسیاتی مریض ہیں؟ کیا یہ بھی ہماری طرح پاگل ہیں؟ سرکاری دفاتروں میں رشوت کے نرخ 3 گنا بڑھ چکے ہیں، اور اب رشوت لینے والے گھبراتے ہیں بھی نہیں ہیں۔ یہ سرے عام پیسے وصول کرتے ہیں اور انہیں اللہ سے ڈر لگتا ہے اور نہ ریاست سے۔ خوف کا عالم یہ ہے، جن سے پورا ملک خوف زدہ ہے، وہ اب خود بھی خوف زدہ ہیں اور ایک دوسرے کو شک اور دہشت سے دیکھ رہے ہیں، اور ہم جوہری طاقت ہیں، اس وجہ سے دنیا بھی ہم سے خوف زدہ ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا ہم 21 کروڑ لوگ پاگل ہیں اور یہ ساری دنیا بیوقوف، نالائق، کرپٹ اور باولی ہے، اور یہ 10-12 لوگ عقل مند، ذہین، لائق اور فطین ہیں جن کے ہاتھ میں اس وقت پورے ملک کی تنابیں ہیں، اور یہ روز صبح اٹھ کر کوئی نہ کوئی نیا گل کھلا دیتے ہیں، یہ روز نیا تماشا لگاتے ہیں اور پوری دنیا یہ تماشا دیکھتی ہے۔ ملک کے 21 کروڑ لوگ گرم توے پر بیٹھے ہیں اور 10-12 لوگ اس صورتحال کو انجوائے کر رہے ہیں، لیکن خان کی نیت اس کے باوجود نیک ہے۔ کیا ملک کی آنکھیں اب بھی نہ کھل رہی، اور یہ اگر آج بھی نہیں کھلیں گی تو پھر یہ کب کھلیں گی؟ دوسرا، میں آج محسوس کرتا ہوں عمران خان کا آنا جتنا مشکل تھا، اس کا جانا اس سے بھی مشکل ہوگا۔ یہ آیا تھا تو پورا سسٹم ٹوٹ گیا اور اداروں کے ہاتھ سے نکل گئے۔ ملک کا والی اور وارث کون ہے؟ یہ کس نے چلانا ہے؟ یہ سوال تک ہے معنی ہو کر رہ گیا تھا، اور یہ اب جس دن جائے گا اس دن کیا ہوگا میں سوچتا تو میری روح لرز جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ واقعی اس ملک کا حامی اور ناصر ہو۔ یہ ملک اس بار
حقیقتاً تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے، اور اس کی تباہی کے بعد کون بچے گا کوئی نہیں جانتا۔ ایکسپریس میڈیا گروپ اور اس کے پالیسی کا کمنٹ سے متفق ہونا ضروری ہے۔